وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طه وياسين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا غوثنا غياثنا مولانا مولا الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ احیا امرنا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرام قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء اور عاشقان حیدر کرار اور عاشقان سید الشہداء، اس خطۂ ارض پر جہاں جہاں بھی حسینیت سے تعلق رکھنے والے، امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے ماننے والے، جاننے والے اور ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے، یا لفظوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے جہاں جہاں بھی شعور انسانیت اپنے بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے، جس جس مقام پر انسانیت زندہ ہے، اور جہاں جہاں انسان کو یہ ہوش، یہ جذبہ اور یہ احساس ہے کہ ہم انسان ہیں، وہاں وہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے. دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر کونے میں، وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قریہ، کوئی بھی خطہ ہو، ہر جگہ پر جیسے ہی آسمان کے افق پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ویسے ہی تمام کے تمام شیعان حیدر کرار سیاہ لباس میں ملبوس ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنی امام بارگاہوں میں فرش عزا بچھا لیتے ہیں اور حسین کے غم میں مصروف ہو جاتے ہیں. خداوند عالم کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور موقع یہ عطا فرمایا ہے، فراہم کیا ہے کہ ہم اس کے برگزیدہ شخصیت یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں مصاب ہو جائیں اور ان کا فرش غم بچھائیں اور ماتم کریں، عزاداری کریں. عزاداری ایک ایسے جوہر کا نام ہے، ایک ایسے کمال کا نام ہے کہ جس کی بنیاد معصوم نے رکھی ہے. یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درس گاہ ہے
کہ جس کی بنیاد معصوم نے رکھی ہے. دنیا کے کسی بھی اسکول، کسی بھی انسٹیٹیوشن، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیے گا، ہر جگہ کچھ قوانین ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں. کہیں عمر کی قید ہوتی ہے، سن و سال کی قید ہوتی ہے، کوالیفیکیشن کی قید ہوتی ہے. اگر اتنے آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس کے بعد یہاں آئیے، اگر آپ کی عمر اتنی ہے تو اس کے بعد یہاں آئیے. مگر حسین کی درسگاہ، حسین کی یونیورسٹی ایسی ہے کہ یہاں نہ سن و سال کی قید ہے، یہاں نہ پڑھے لکھے کی قید ہے، یہاں نہ چھوٹے بڑے کی قید ہے، یہاں نہ ذات و مذہب کی قید ہے. بچہ ہے تو وہ بھی فرش اعضاء میں آ جائے، جوان ہے وہ بھی فرش اعضاء پہ آ جائے، بوڑھا ہے وہ بھی فرش اعضاء پہ آ جائے، ہندو ہے وہ بھی آئے، سکھ ہے وہ بھی آئے. دنیا کا کوئی بھی مذہب اختیار کرنے والا انسان ہو، وہ فرش اعضاء پر آئے اور اس عزاداری سے نشر ہونے والے پیغام کو سنیں کہ یہ عزاداری ہے کیا، یہ عزاداری درس کیا دیتی ہے. عزاداری یہ کوئی ہم نے اپنی فکر سے کوئی چیز ایسی اختیار نہیں کی ہے کہ ہم نے اس کو وضع کیا، اس کو معصوم نے وضع کیا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے تاریخ میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کی کوشش اور کاوش یہ رہی ہے کہ لوگوں تک دین کو پہنچا دیا جائے. جناب آدم آئے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. جناب نوح آئے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور کوشش اتنی کی کہ جب جناب نوح، تاریخ سے آپ لوگ وابستہ ہیں، جب جناب نوح تبلیغ کرتے تھے تو لوگ، ان کی قوم ان کے اوپر پتھر برساتی تھی، ظلم کرتی تھی، تعدی زیادتی ان کے اوپر کرتی تھی، اور اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ جناب نوح کے اوپر اتنے زخم ہو جاتے تھے اور پتھر اتنے ہو جاتے تھے کہ آپ پتھروں کے اندر نیچے چھپ جایا کرتے تھے، پوشیدہ ہو جایا کرتے تھے. اللہ کی طرف سے فرشتے آتے تھے، ایک ایک پتھر کو چن کر ہٹاتے تھے، اپنے پروں کو مس جناب نوح کے زخموں سے کرتے تھے، جناب نوح شفایاب ہو جاتے تھے. میں اس موقع پر یہ جملہ کہہ دینا سزاوار سمجھتا ہوں کہ نبوت وہ ہے کہ نبی جب زخمی ہو جاتا ہے تو ملائک اسے اپنے پروں سے شفایابی عطا کرتے ہیں. حسین وہ ہے کہ اگر ملائک زخمی ہو جاتے ہیں تو اگر حسین کے جھولے سے مس ہو جاتا ہے تو وہ شفایابی ہو جاتا ہے، شفا پا جاتا ہے. اور ایسی شفا پا جاتا ہے کہ ایک نارا فطرس جیسا فرشتہ نارا لگا کر آسمان کی طرف پھر اڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، کون ہے مجھ جیسا. کسی نے پھر آواز دی، فطرس تو نے پھر تکبر کیا، تو نے پھر فخر کیا، تو نے پھر گھمنڈ کیا. اس ہی گھمنڈ کی خاطر تو اب تک عذاب میں مبتلا تھا. فطرس آواز دیتا تھا، اب فطرس آواز دیتا کہ ہاں میں نے تکبر کیا، میں نے گھمنڈ کیا. میں نے جب تکبر کیا تھا اس وقت میرے پاس صرف دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی. آج میں در حسین سے شفا پا کر جا رہا ہوں، آج میرے پاس دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی موجود ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے معاشرے میں، سماج میں، کلچر میں کسی متقی پرہیزگار انسان کو دیکھتا ہے تو اس سے دعا کیجیے کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ ہمارے حق میں دعا کریں. اس لیے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، اللہ اس کی دعائیں مجھ سے بہتر سننے والا ہے، چونکہ یہ پرہیزگار ہے. یہ عام چیز ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. کوئی مہمان آتا ہے، اس سے ملتے ہیں، جب وہ ودا ہوتا ہے تو اسے دعائے خاص میں یاد رکھیے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ جان رہے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک ہے، یہ عبادت گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے دار ہے، مراسم میں عزاداری کرتا ہے، تو یہ اللہ کے قریب ہے. اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا اللہ پوری کرے گا. یہ ہمارا نظریہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ ہر اس شخص سے دعا کے لیے کہتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو پاکیزہ ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. مگر امام رضا علیہ السلام، جن کے قول کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے، جن کے قول کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین انسان وقت کا امام ہوتا ہے.
امام فرما رہے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ کی رحمت ہو اس پر، اللہ کا رحم ہو جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے، جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے۔ یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مقدس انسان دعا کرے، لیکن امام، وقت کا امام، ان کے لیے دعا کر رہا ہے جو مراسم عزاداری برپا کرتے ہیں، جو فرش عزا بچھاتے ہیں، جو حسین کا ذکر کرتے ہیں، جو حسین کے ذکر کو نشر کرتے ہیں، حسین کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ اور کون امام ہے؟ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ نے جن برگزیدہ شخصیت کو اتنا اقتدار اور وقار عطا کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے پر ان کو قدرت حاصل ہے، اور قدرت بھی ایسی ویسی نہیں، ایسی قدرت کہ اللہ جس کو امام بناتا ہے، بندے نہیں، جو بندوں کے امام ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو من جانب اللہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو بندوں کا بنایا ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے تو پیشانی کو پسینے کی بوندیں آ جاتی ہیں۔ جو من جانب اللہ ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلان کہتا ہے کہ اگر مجھ سے میرے سامنے قرآن والوں کو لایا جائے میں قرآن سے جواب دوں، صاحب توریت کو توریت سے جواب دوں، صاحب انجیل کو انجیل سے تو جواب دوں۔ یعنی من جانب اللہ اور ہوتا ہے، من جانب ناس اور ہوتا ہے۔ اللہ نے امام کو ایسا اختیار دیا، کیسا اختیار کہ جو لفظ امام کی زبان سے صادر ہو جاتا ہے اللہ اسے عمل جامہ پہنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جو الفاظ امام کی زبان سے نکلے ہیں اللہ نے اسے عمل جامہ پہنایا۔ اور الفاظ نہیں، صرف امام سوچ لے، ارادہ کر لے، ادھر امام ارادہ کرتا ہے، ادھر وہ شے جس شے کا اللہ کے بنائے ہوئے امام نے ارادہ کیا ہے اس ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، اگر امام زبان کا استعمال نہ بھی کرے، صرف اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر امام زبان سے نہ بھی کہے، صرف اشارہ کرے تو سورج مغرب سے پلٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر امام زبان سے نہ کہے، صرف سوچ لے تو درخت سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ اگر امام سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے تو کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ نے امام کو اتنا اقتدار دیا ہے کہ ان کی زبان سے، چونکہ یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کی زبان سے جو لفظ صادر ہو جاتا ہے اللہ انہیں عمل جامہ پہنا دیتا ہے۔ تاریخ کی اور بہت مشہور معروف مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عید کا روز قریب ہے، جناب حسنین علیہ السلام مادر گرامی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مادر گرامی کل عید کا روز ہے اور کل سب بچے نئے لباس میں ملبوس ہو کر بازار میں ٹہلیں گے، بازاروں میں جائیں گے، ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے ایک جملہ فرمایا اور یہ کہا کہ تمہارا لباس درزی کے یہاں سلنے گیا ہے۔ توجہ، حالانکہ درزی کے یہاں لباس سلنے نہیں گیا تھا۔ ادھر جناب زہرا کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ تمہارا لباس درزی کے یہاں سلنے گیا، ادھر رضوان جنت در زہرا پہ آ کر دستک دینے لگتا ہے اور دستک دے کر کہتا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ دیکھیے ان کے کلام کی اور ان کی زبان سے صادر ہونے کی حکمت دیکھیے۔ اگر بی بی نے کہہ دیا کہ درزی کے یہاں سلنے گیا ہے، رضوان جنت کی مجال نہیں ہے کہ در زہرا پہ آ کر اپنے آپ کو رضوان جنت کہے۔ رضوان جنت بھی جانتا ہے کہ ان کے دروازے پر آ کر اپنے آپ کو رضوان جنت بتانے میں فخر نہیں ہے، خادم بتانے میں فخر ہے۔ تو اتنی مقدس ہستیاں ہیں، صرف سوچ لیں تو اللہ عمل جامہ پہنا دیتا ہے۔ اور یہاں تو امام رضا فرما رہے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا،
اللہ رحم کرے ان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. کسی نے پوچھنے والے نے سوال کیا کیفا یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کو سیکھو اور لوگوں تک ہمارے علم کو پہنچاؤ. ہمارے علم کے محاسن سے لوگ ہماری تباہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ عزاداری کوئی معمولی شے نہیں ہے. امام جس عزاداری کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کر دیں تو یہاں سے محسوس کیجئے گا کہ اگر امام نہ بولتے ہوئے بھی اگر امام زبان پر نہ لائے صرف اشارہ کریں تو سورج پلٹ جاتا ہے. یہاں تو امام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ رحم کرے. اگر امام نے کہہ دیا کہ اللہ رحم کرے تو پھر دوزخ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی آگ کی لپٹیں عزادار امام حسین کے بدن کو مس کر دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ عزاداری بنیاد ہے ہمارے عقیدے کو مستقر رکھنے کی. یہ عزاداری وہ جوہر ہے جو آنے والی نسلوں کو بتاتی رہے گی کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا. یہ عزاداری صرف حسین اور یزید کے درمیان جنگ کا نام نہیں ہے بلکہ عزاداری حق اور باطل کے درمیان جنگ کا نام ہے. عزاداری سچائی اور جھوٹ کے درمیان جنگ کا نام ہے. عزاداری اندھیرے اور اجالے کے درمیان جنگ کا نام ہے. عزاداری ہمارا ایمان ہے. عزاداری ہماری جان ہے. عزاداری ہماری پہچان ہے. عزاداری ہمارا ایقان ہے. عزاداری ہمارا ایمان ہے. عزاداری تحفظ قرآن کا نام ہے. عزاداری تحفظ ایمان کا نام ہے. عزاداری تحفظ مرجعیت کا نام ہے. عزاداری اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبانے کا نام ہے. عزاداری پھیلتی ہوئی نمرودیت کو مٹا دینے کا نام ہے. عزاداری اٹھتی ہوئی یزیدیت کو دبا دینے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب سید سجاد اور جناب زینب نے یہ ایسا فرش بچھایا ہے چونکہ ہر نبی کا سلسلہ یہ تھا کہ لوگوں تک پیغام دین پہنچایا جائے, لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائی جائیں. لیکن یہ عزاداری ایک ایسی یونیورسٹی جناب زینب اور جناب سید سجاد نے قائم کر دی ہے کہ اب دین لوگوں کے گھر تک نہیں بلکہ لوگ امام حسین کے در پر آ کر دین سیکھیں گے. اب لوگ اس فرش پر آئیں گے, اب یہاں سے دین کی باتیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا میں اتنی ساری مارکہ آرائیاں ہوئی ہیں, اتنے سارے قتل و قتال ہوئے ہیں, اتنے لوگ مارے گئے ہیں, بہت سارے برگزیدہ ہستیاں دنیا سے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے چلی گئی ہیں, مگر کسی کا نام و نشان نہیں ہے. جیسے ہی عزاداری محرم آتا ہے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں, تکرار عزاداری کیوں ہے, تکرار مراسم عزاداری کیوں ہے. تو یہ عزاداری ہم نے اپنی فکر سے قائم نہیں کیے, اس پر آیت بھی دلیل ہے, روایت بھی دلیل ہے. ہم آیت کی روح سے اور روایت کی روح سے عزاداری برپا کرتے ہیں, اپنی فکر سے برپا نہیں کرتے. اور جناب زینب نے اس عزاداری اور اس فرش عزا کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ امام حسین سے پہلے قاتل امام جتنے بھی تھے, چاہے وہ امام حسن کا قاتل ہو, چاہے امام علی علیہ السلام کا قاتل ہو, قتل کیا اور پوشیدہ ہو گیا, مگر جناب زینب اور جناب سید سجاد نے فرش کا ایسا انتخاب کیا اب قیامت تک جس نے قتل کیا ہے اس کے رخ سے نقاب کو اٹھایا جائے گا اور دنیا کو دکھایا جائے گا یہ قاتل ہے, یہ مقتول ہے, یہ ظالم ہے, یہ مظلوم ہے, یہ ظلم کرنے والا ہے, یہ ظلم سہنے والا ہے, یہ تلوار چلانے والا ہے, یہ تلوار کو برداشت کرنے والا ہے. اب قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی امام حسین کے قتل میں کے قاتل میں سازشیں پیش نہیں کر سکتا کہ نہیں صاحب یزید نے نہیں فلاں نے قتل کیا تھا. جس طریقے سے امام حسین اس کے پہلے
جو ائمہ گزرے ہیں ان کے قتل میں اور ان کے قاتلوں کو چھپانے کے لیے سازشیں کی گئی ہیں. تو یہی وجہ ہے اور لوگ اس کو ختم کر دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا کہ معصوم علیہم الصلوۃ والسلام یہ وہ برگزیدہ حضرات, وہ ہستیاں جو اللہ کے قریب ترین ہیں, اللہ ان کی زبان پر عمل جامہ پہنا دیتا ہے. اگر عزاداری کو مٹنا ہوتا تو اتنے ظلم ہوئے تب مٹ جاتی. جناب زینب نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, وقت فقید قیدک و سعصایت فلا تم ذکرنا, تو جتنا مکر چاہتا ہے کر لے, جتنی کوشش چاہتا ہے کر لے, مگر ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. جب جناب زینب نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا تو دنیا کا کتنا بھی بڑا فرعون آ جائے, دنیا کا کتنا بھی بڑا نمرود آ جائے, دنیا کا کتنا بھی بڑا شداد آ جائے, ہم قتل ہوتے رہیں گے, عزاداری کرتے رہیں گے, ہم خون بہاتے رہیں گے, عزاداری کرتے رہیں گے, ہم اپنے بچوں کو قربان کرتے رہیں گے, عزاداری کرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر. یہ عزاداری یہ ایک ایسی عطا ہے جو خصوص اور بالخصوص ہمارے لیے ہمارے نصیب میں آئی ہے. قرآن بھی گواہ ہے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے جس پر ظلم ہوا ہے اس کو فراموش نہ کیا جائے. یہ سوال ہوگا کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا. جناب یوسف اور جناب یعقوب کا قصہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جناب یعقوب کو علم تھا, ان حضرات کے لیے جو کہتے ہیں کہ عزاداری کی ضرورت کیا ہے, تکرار کیوں ہے, 10 سال 20 سال 50 100 200 1400 سال سے عزاداری برپا ہو رہی ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ جناب یعقوب سے جناب یوسف بچھڑے. جناب یعقوب نبی تھے, آپ کو علم تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے, مگر جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جناب یعقوب بتا رہے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کے بچھڑ جانے پر رونا بدعت نہیں ہے, سیرت نبی ہے. اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں, قرآن میں. قرآن تو سب کا ایمان ہے, چاہے وہ مسلمان کی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. قرآن کی ایک اور آیت سورہ دخان کی 29ویں آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کان منذرین, نہ ان کے اوپر زمین روئی ہے, نہ آسمان رویا ہے, اور نہ انہیں کوئی مہلت دی گئی ہے. یہ کن کے بارے میں بات تھی؟ جناب موسیٰ کی قوم نے طغیان اختیار کی اور انہوں نے بغاوت کی, ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. تو قرآن میں آیت آئی کہ ان کے اوپر نہ زمین نے گریہ کیا نہ آسمان نے گریہ کیا, اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی گئی. یعنی یہ قرآن کی آیت ہے کہ زمین اور آسمان کسی کے اوپر گریہ نہیں کرتی, زمین اور آسمان نے کسی کے اوپر گریہ نہیں کیا. اب آئیے اس آیت کو آگے لے کر چلتے ہیں. جناب امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام مدائن میں پہنچے. مدائن چونکہ نوشیروان کی جاگیر تھی, وہاں اس نے بہترین قلعے بنوائے, بہترین قلعے تعمیر کروائے, بہترین عمارتیں بنوائی. جناب امیر کائنات کے ساتھ ساتھ ایک شاعر تھا. جیسے ہی اس نے نوشیروان کی بنائی ہوئی تعمیر کو دیکھا تو اس نے شعر پڑھنا شروع کیا. مولا متقیان نے اس شاعر سے کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میں شعر پڑھ رہا ہوں. امام نے روکا, کہ شعر مت پڑھ, قرآن پڑھ. شعر مت پڑھ, قرآن پڑھ. کہ مولا کون سی آیت پڑھوں؟
کہ یہ آیت پر فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان کے اوپر نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے، اور انہیں نہ کوئی مہلت دی گئی ہے۔ آگے وقت گزرا، جناب امیر علیہ السلام کوفے میں آئے۔ کوفے میں آئے تو امام حسین علیہ السلام امام امیر المومنین علی علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد جناب امیر نے امام حسین کے سر اقدس پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد یہی آیت پڑھی کہ نہ زمین نے گریا کیا نہ آسمان نے گریا کیا، اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی گئی، مگر میرے بیٹے حسین تو وہ ہے کہ جس کے اوپر زمین بھی روئی ہے، جس کے اوپر آسمان بھی رویا ہے۔ یعنی حسین وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر زمین نے بھی گریا کیا ہے، جس کے اوپر آسمان نے بھی گریا کیا ہے۔ تو یہ عزاداری، امام حسین پر رونا، امام حسین پر گریا کرنا، یہ کوئی اپنی فکر سے نہیں ہے، یہ آیت سے بھی روایت سے بھی ثابت ہے۔ ابن ہشام 1000 سال پہلے جنہوں نے کتاب لکھی سیرت ابن ہشام، انہوں نے اس میں واقعہ نقل کیا ہے کہ جناب عبد المطلب رسول اکرم کے جد، ان کے 6 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹیاں تھیں ان کے، تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اپنی 6 کی 6 بیٹیوں کو بلایا، جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک خواہش ظاہر کی، چونکہ اس وقت وہ بستر مرگ پر موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم جس طریقے سے میرے اوپر گریا کرو گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں کہ تم کس طریقے سے گریا کرتے ہو۔ 6 کی 6 بیٹیوں نے مل کر ان کی زندگی میں ان کے اوپر گریا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں خوش ہوں، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں یا آپ سے وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی میرے اوپر اسی طریقے سے گریا کرنا۔ جناب حمزہ جب جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو ہر رونے والا اپنے وارث پر رو رہا تھا، مگر جناب حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا موجود نہیں تھا۔ جب رسول خدا نے دیکھا کہ جناب حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے تو ایک جملہ کہا، فلا بواکی لہو للحمزہ، حمزہ کے لیے، حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے، حمزہ کے اوپر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو جناب رسول خدا نے کچھ خواتین کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جاؤ حمزہ کے گھر جاؤ، جناب حمزہ کے گھر جانے کا جاؤ اور ان کے اوپر جو ہے گریہ کرو۔ تو یہ گریہ کرنا، رونا اگر بدعت ہوتا تو نہ رسول رونے کے لیے فرماتے، نہ امیر المومنین رونے کے لیے فرماتے، نہ قرآن میں بھی اگر بدعت ہوتا تو جناب یعقوب کو روک دیا جاتا۔ تو رونا امام حسین پر رونا بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ عقیدت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگان علماء، ان کی بھی تاریخ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ تاریخ انسانیت میں اور اس دنیا کا مشہور و معروف عالم آیت اللہ بہجت، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آیت اللہ بہجت نے 50 سال تک زیارت عاشورہ 100 سلام اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھی ہے، 50 سال تک، اور اپنے مال کا ایک تہائی حصہ جناب آیت اللہ بہجت عزاداری میں صرف کرتے تھے۔ اور جب ان کے یہاں عزاداری ہوتی تھی تو عزاداری جب ان کے یہاں ہوتی تھی تو آپ دہلیز پر بیٹھتے تھے۔ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ آغا آپ اس جگہ کیوں بیٹھتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں عزادارہ نے امام حسین کا استقبال کروں۔
مجھے سرور ملتا ہے کہ جب کوئی عزادارہ نے امام حسین مجلس میں تشریف لاتا ہے تو میں اس کا استقبال کروں. جناب مراشی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ناآشنا حلقوں میں جا کر سینہ زنی کیا کرتے تھے. ایسی جگہ پر جاتے تھے, ایسے مقام پر جاتے تھے کہ جہاں انہیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو, اور وہاں جا کر حسین پر ماتم کیا کرتے تھے. اور آخری وقت میں مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت فرمائی کہ دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کو منبر کے سامنے رکھنا, میرے جنازے کو اس منبر کے سامنے رکھنا جہاں پر امام حسین کے فضائل اور مصائب بیان ہوتے ہیں, اور میرے امامے کا ایک حصہ, ایک سرا منبر حسینی سے باندھ دینا اور ایک سرا تابوت حسین سے باندھ دینا. یہ ہے ہمارے علماء. لوگ کہتے ہیں کہ علماء اور مجتہدین مقصرین ہیں. ارے اصل معنی میں اگر عزاداری کو فروغ دینے والے ہیں تو یہی مجتہدین ہیں, یہی علماء ہیں, یہی ذاکرین ہیں. ایک سلوات پڑھ رہے ہیں مل جل کے محمد والے محمد پر. تو یہ عزاداری کوئی معمولی شے نہیں ہے. یہ حسین پہ گریہ کرنا یہ معمولی شے نہیں ہے. یہ حسین پہ رونا معمولی شے نہیں ہے. حسین پہ گریہ وہ کرے گا کہ جس کے حق میں دعائے زہرا صلوات اللہ علیہ شامل ہوں گی. حسین پہ آنسو وہ بہائے گا جو پاک طینت ہوگا, جو طاہر ہوگا. حسین پہ گریہ کرے گا تو وہ کرے گا جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا میرے لاڈلے پروردگار قوم کو پیدا کرے گا, جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے, جس کے جوان تیرے جوانوں کا قصہ دیں گے, جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے. عزاداران مظلوم کربلا آج 3 محرم آ گئی ہے. 3 محرم فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے. کربلا کے میدان میں ہر سن و سال کی شخص نے شہادت دی ہے, مگر عزاداران مظلوم کربلا اگر کوئی بچہ کسی مصیبت میں کسی مشکل میں آ جائے اور اس کے سامنے اس کے ماں باپ ہوں تو اسے ایک ڈھارس رہتی ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں. ماں باپ نہ ہو, ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو, اسے یہ ڈھارس رہتی ہے کتنی بھی بڑی مشکل ہو کہ یہ مشکل میرا کچھ بگاڑنے والی نہیں ہے, میرے ساتھ میری ماں ہے, میرے ساتھ میرے باپ ہیں. عزاداران مظلوم کربلا میں جناب قاسم شہید ہوئے, مگر آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں. جناب غلام محمد شہید ہوئے ہیں, مگر ماں کی ڈھارس جناب غلام محمد کے ساتھ ہے. 2 بچے تاریخ شہداء میں ایسے ہیں کہ عالم مصیبت میں نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے. اللہ اکبر. کون بچے ہیں؟ جناب مسلم بن عقیل کے 2 فرزند جناب محمد اور ابراہیم قید خانے میں قید ہیں. قید بامشقت ہے, ایسی قید اور ایسا قید خانہ کہ جہاں نہ دھوپ کا گزر ہے نہ ہوا کا گزر ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ داروغہ زندان دونوں بچوں کے لیے پورے دن میں ایک چھوٹے سے کوزے میں گرم پانی اور جو کی سوکھی روٹیاں لے کر آتا تھا. بچے اس غذا کو کھا کھا کر نہایت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا داروغہ زندان سے اپنے خاندان کا تعارف تو کراؤ, ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہماری محبت جاگ جائے اور یہ ہمیں یہاں سے رہا کر دے. عزاداران مظلوم کربلا داروغہ زندان جیسے ہی قید خانے میں آیا
بڑے بھائی نے دروغ زندان سے کہا شیخ ہم ہی مسلموں بے کس کے پسر ہیں، جھوٹے نہیں دریائے صداقت کے بہر ہیں، ارے اب سختیاں زندان کی بھائی نہیں جاتی، روٹی بھی کئی روز سے کھائی نہیں جاتی۔ اے دروغ زندان کیا تو رسول کو جانتا ہے؟ کہا ہاں وہ میرے رسول ہیں۔ کیا امام کو جانتا ہے؟ امام حسین کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میرے مولا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا کیا دروغ زندان کیا تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ کہ ہاں ہاں میرے آقا ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا کہ اے دروغ زندان ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اب جیسے ہی دونوں بچوں نے اپنا تعارف کرایا اور دروغ زندان کو بتایا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، چونکہ دروغ زندان اہل بیت کا چاہنے والا تھا، پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، پاؤں میں لرزہ پیدا ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو جوڑا، بچوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اے بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے علم نہیں تھا کہ تم مسلم کے بچے ہو، بتاؤ میرے لائق خدمت کیا ہے؟ دونوں بچوں نے کہا دروغ زندان اگر کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کر دو، رات کی تاریکی میں اس زندان کا دروازہ کھول دو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ دروغ زندان نے دروازہ کھولا اور کہا کہ دیکھو رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا دونوں بچے ہیں، راستوں سے انجان ہیں، گپاٹو اندھیرا ہے، عزاداران مظلوم کربلا دونوں بچے رات کی تاریکی میں گھوم رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں گھومتے گھومتے صبح نمودار ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں بچے ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ حارث کی زوجہ پانی لینے کے لیے آئی تو دونوں بچوں کی چاند سی تصویریں دیکھی، چونکہ حارث کی زوجہ بھی اہل بیت کے چاہنے والی تھی۔ دونوں بچوں کو نیچے اتارا، دونوں بچوں سے پوچھا کہ تم کس کے نونہال ہو؟ بچوں نے بتایا ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ گھر میں لے گئی، گھر میں لے جانے کے بعد دونوں بچوں کو پیار کیا، کھانا کھلایا، حجرے میں لٹا دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا قیامت کا مقام ہے۔ ادھر حارث اپنے گھر میں وارد ہوا، حارث کہتا ہے ارے مسلم کے دونوں بچے قید خانے سے فرار ہو گئے ہیں، اگر مل جائیں تو امیر سے میں انعام پاؤں۔ عزاداران مظلوم کربلا ادھر دونوں بچے حجرے میں سو رہے تھے تو کیا یہ دیکھا کہ دونوں بچوں کے خواب میں والد گرامی آئے ہیں، جناب مسلم دونوں بچوں کے خواب میں آئے ہیں اور خواب میں آ کر کہتے ہیں میرے لاڈلو بس اب تم کچھ دیر کے مہمان ہو، میرے لاڈلو بس اب آپ ہم سے ملاقات کرنے والے ہو۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بغلگیر ہو کر رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حارث کے کانوں میں بچوں کی آواز پہنچی، غرفے میں پہنچا، دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لایا۔ زوجہ حارث نے کہا حارث ارے معصوم بچے ہیں، ان کے اوپر ظلم مت کرنا۔ حارث نے زوجہ پر تلوار سے وار کیا، دریا کے کنارے لے گیا، غلام کو حکم دیا دونوں بچوں کو قتل کر دے۔ غلام نے کہا اے حارث میں تیرا غلام ضرور ہوں لیکن یہ گناہ عظیم انجام نہیں دوں گا۔ غلام پر تلوار سے وار کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب دونوں بچوں نے دیکھا کہ حارث کسی بھی صورت ماننے والا نہیں ہے، دونوں بچوں نے کہا اے حارث اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں کسی بازار میں لے جا، بازار میں فروخت کر دے، تجھے تیری قیمت مل جائے گی۔ حارث نہ مانا۔ دونوں بچوں نے کہا حارث ارے ہمیں اتنی اجازت دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ حارث تلوار لے کر چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا، بڑے بھائی نے حارث کا ہاتھ تھام لیا۔ حارث ارے کیا ظلم کرتا ہے، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حارث بڑے بھائی کی طرف چلا، چھوٹے بھائی نے ہاتھ تھام لیا۔ حارث ارے چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ عزاداران مظلوم کربلا ارے حارث کی تلوار چلی، بڑے بھائی کی گردن پر چلی، سر کو الگ کیا، ارے جسم کو ترائی پر پھینکا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم کے بیٹے کی لاش ارے روانی پر رکی رہی، دوسرے بیٹے کے اوپر وار کیا، سر کو جسم سے الگ کیا، دونوں لاشیں بغلگیر ہوئی۔ ارے فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا، شیعہ دیا چلنے لگی، قیامت ہو گئی، بے کس مسلم کے پسر قتل کر دیے گئے۔ اللہ
رحمۃ اللہ شریف۔ پروردگار ہمارے خلیل سے عبادت ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ اس گریہ کا ثواب، اس مجلس کا ثواب جس نے اس فرش ادا کو بچھانے میں خدمت انجام دی، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ وقت کے امام زمانہ کے دوروں میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آتم حسین۔